خبر ہے، یہاں بترگام میں بازار میں آگ حادثہ پیش آیا ہے۔ اس حادثے میں ایک شخص کی موت بتائی جا رہی ہے۔ جموں کشمیر کے کپواڑہ سے ایک اہم خبر۔ جموں کشمیر کے کپواڑہ میں بترگام بازار میں آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے آگ نے یہاں تباہی مچائی ہے، کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس حادثے میں ایک شخص کی موت بھی ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ غیر ریاستی صدر تھا اور وہ یہاں رہتا تھا، اور اس دوران جو آگ حادثہ جو پیش آیا ہے، اس حادثے میں اس شخص کی جان چلی گئی ہے۔ کپواڑہ سے یہ بڑی خبر ہے۔ کپواڑہ کے بترگام میں بازار میں آگ لگنے کا یہ معاملہ پیش آیا۔ اس حادثے میں کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، تصویریں بیان کر رہی ہیں، اور سب سے جو المناک خبر ہے، جو بات وہ یہ ہے کہ اس آگ حادثے میں ایک شخص کی موت بھی ہو گئی ہے۔ آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 جموں کشمیر ہماچل لداخ میں ہوں آپ کا میزبان یحییٰ سلطان۔ ناظرین، آج کپواڑہ ضلع کے بترگام علاقے میں آگ کی ایک بھیانک واردات رونما ہوئی، اور اس بھیانک واردات میں 3 منزلہ عمارت جو ہے وہ آگ کے شعلوں کی نظر ہوئی۔ لیکن اس میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ایک انسانی جان کا بھی ضیاع ہوا، یعنی کہ ایک غیر ریاستی مزدور یعنی فیروز احمد، ایک غیر ریاستی مزدور جو ہے اس کی جان چلی گئی، وہ بھی آگ کی شعلوں کی نظر ہو گئی۔ لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آگ کس طرح لگی، کیا وجوہات ہوئی۔ اس کا پتہ لگانے کے لیے پولیس یہاں پر آ چکی ہے اور اس نے لاش کو اپنی تحویل میں بھی لیا ہے۔ تاہم مقامی لوگ، فائر اینڈ ایمرجنسی سروس، انہوں نے کافی کوششیں کی تھی کہ آگ پہ قابو پایا جا سکے، لیکن آگ اس قدر بھیانک تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے 3 منزلہ عمارت آگ کے شعلوں کی نظر، اور اس بیچ جو ہے ایک انسانی جان یعنی کہ غیر ریاستی مزدور بھی آگ کے شعلوں کی نظر ہو گئی۔ اور ہم آپ کو تھوڑا سا دکھانے کی کوشش کریں گے کہ یہی ہے وہ 3 منزلہ عمارت جس میں دوران شب جو ہے بھیانک آگ کی واردات رونما ہوئی، اور آگ اس قدر بھیانک تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے 3 منزلہ عمارت جو ہے وہ آگ کے شعلوں کی نظر۔ لیکن سب سے بڑی بدقسمتی یہ تھی کہ اس آگ کی اس واردات میں ایک انسانی جان جو ہے وہ تلف ہوئی، ایک غیر ریاستی مزدور جو ہے وہ جلس گیا اور بعد میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ تاہم پولیس نے اس واقعے کی نسبت جو ہے کیس بھی درج کیا ہے اور تحقیقات بھی شروع کی گئی ہے۔ تاہم مقامی لوگوں اور یا فائر اینڈ ایمرجنسی سروس پولیس نے کافی مشقت کی تھی آگ پہ قابو پانے کے لیے، لیکن آگ اس قدر بھیانک تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہاں 3 منزلہ عمارت آگ کی نظر ہو گئی۔ تو کئی لوگ ہم سے یہاں پر جڑے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آگ کتنے بجے لگی ہے، کیا واقعہ ہوا، کیا ہو سکتا ہے۔ آپ یہاں ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ آگ کس طرح؟ ہاں، کل رات کے تقریباً 1:30 بجے تھی، ایک بھیانک آواز ہوئی، جیسے کہ ایسا لگا جیسے کوئی دھماکہ ہوا۔ دھماکہ ایسا ہوا تھا کوئی سلنڈر پھٹ گیا۔ دیکھو، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس میں ایسے یہ جو بترگام ہے، یہ بترگام مان لیجئے آپ اس بلاک ترگام میں ایک ایسا مرکز ہے، صنعتی مرکز ہے، کاروباری مرکز ہے۔ تو اس کاروباری مرکز میں یہ آگ لگنا یہ بدنصیبی ہے سب کی۔ تو یہ جو عمارت خاص طر ہو چکی ہے، تو اس میں یہ ہم نہیں کہہ سکیں کہ کیسا آگ نمودار ہوا، کیسا نہیں ہوا، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اس میں جو ایک بڑی بات ہے جس کا بہت دکھ ہے، پوری قوم کو دکھ ہے، یہاں میں سمجھتا ہوں کہ پورے کپواڑہ کو یہ دکھ ہونا چاہیے، اور اس بترگام کو اس کا دکھ ہے، گلگام کو لے کے سارا یہ۔ اس میں ایک فیروز نامی ایک بہاری تھا جو کڑھائی کا کام کرتا تھا، اور بیچارہ اسی تیسری منزل پر وہ رہا کرتا تھا، اس کی رہائش بھی وہی تھی اور کام بھی وہی کرتا تھا۔ تو اس کی اس میں موت ہوئی، اس کا ہمیں بہت صدمہ ہے، دکھ ہے اس چیز کا۔ تو اس کے علاوہ ان کے لیے ہم یہی دعا گائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دیں۔ لیکن یہ جو آگ کا نمودار ہونا یہ ہماری، میں مانوں گا یہ بدنصیبی سب کی ہے، کیونکہ ایسے مرکز میں یہاں کاروباری سارے لوگ ہیں، اس کاروبار کا ایک بڑا مرکز جہاں پر یہ بنا ہوا ہے، تو اس میں یہ ایسا حادثہ ہونا یہ ہماری بدنصیبی بھی ہے، اور خاص کر بیچارے اس کی جو اس میں اس کی بیچارے کی شہادت ہوئی۔ میں مانوں گا وہ شہید ہوا، کیونکہ بیچارہ ہزاروں کلومیٹر پار کر کے یہاں کاروبار کرتا تھا، تو اس میں اس کی اچانک موت ہوئی، تو اس کا ہمیں بہت زیادہ صدمہ ہے۔ تو ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ پائیں گے۔ ہاں، لوگ یہاں جمع ہے، سب واہی ولا کر رہے تھے، سب نے بچانے کی پوری گاؤں کے لوگ بھی، گلگام سے لے کے میرے خیال میں ہانجی پورہ سے بھی لوگ آئے، بادرگام پورا تھا، اور یہ ہمارا جو نچلا والا یس پورا تھا، لوگ اس میں جڑے ہوئے تھے۔ اب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہوتا ہے، جو اللہ کو کرنا ہوتا ہے وہ ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہیں گے کہ ثناء اللہ میر صاحب جو ماسٹر جی ہے، جس کی بلڈنگ ہے، تو میں مخلص، تو اس میں بتاؤں گا آپ کو، ایک ہوٹل بھی تھا، تو اس کے علاوہ جو ونٹر میں جو ہمارے یہاں پر یہ بچے کوچنگ سینٹر بھی تھے، اور نچلے بارے میں ہماری پولٹری دکان بھی ہے، ہوزری بھی ہے، اور فروٹ دکان بھی ہے۔
तो मैं यही कहूँगा कि ये बदनसीबी है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो इस तरह से जिस तरह लोग भी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक गैर रियासती मजदूर की जान चली गई, लेकिन लोगों को काफ़ी अफसोस है, जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो एक ताजिर था, लेकिन बचाने की उससे लाख कोशिशें की गई थी, लेकिन वो बच नहीं पाए क्योंकि आग भयानक थी। वो कढ़ाई का काम कर रहे थे।